کے بعد فرمایا والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم لہم اجرہم ونورہم. جن لوگوں میں یہ وصف موجود ہے، جو بخیل نہیں ہے، سخی ہے، جو مال خرچ کر سکتے ہیں غرباء اور مساکین پر بھی، اور اللہ کے دین کے نشر و اشاعت اور اس کی اقامت اور اس کے دنیا میں غلبے کے لیے بھی، وہ لوگ ہیں جب ایمان ان کی قسط قلب کے اندر جم کر پھوٹتا ہے تو وہ پورے طور پر برآمد ہوتا ہے، وہ پورے طور پر برگ و بار لاتا ہے، وہ پوری طریقے سے پھلتا اور پھولتا ہے. یہ تو آپ کو معلوم ہے، بیج ایک جیسا ہو، زمینیں مختلف ہو، نتیجے مختلف نکلیں گے. یہی معاملہ حدیث میں بھی ایک تمثیل سے سمجھایا گیا اور انجیل میں بھی حضرت مسیح کی تمثیل ہے کہ ایک زمینوں کے فرق کی وجہ سے زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جائے گا پیداوار. اب ایک قسط قلوب جو ہے وہ ہے کہ جس میں صدقے کا حل چل چکا ہے، اس میں جب بیج پڑے گا وہ برابر ہوگا اور وہ صدیقیت اور شہادت کے مقامات عظما جو ہیں ان تک اب رسائی ہو جائے گی. ایک وہ زمین ہے کہ جس میں بیج پڑا اور بیج بھی ضائع ہو گیا، اور ایک زمین وہ ہے کہ جس میں اگر بیج پڑا تو وہ پورے طور پر برگ و بار لایا. اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو صدیق بھی ہیں اور شہداء بھی ہیں اپنے رب کے ہاں، اور لہم اجرہم ونورہم. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے ان کا بدلہ بھی محفوظ اللہ کے ہاں اور ان کا نور جو ہے وہ بھی محفوظ. میں یہاں لفظ ذوالنورین کی تشریح اس آیت کے ذیل میں کر رہا ہوں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت پر جب ہم غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں نور، نور صدیقیت اور نور شہادت، دونوں جس کی ذات میں جمع ہوئے ہیں وہ ہے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ. اس لیے کہ ان کی شخصیت کا ذرا تجزیہ کیجیے. میں نے اب وہ تانا بانا سا بن دیا ہے کہ جس میں آپ پھول ٹانکتے چلے جائیے تو اب یہ نہیں ہوگا کہ وہ علیحدہ علیحدہ آپ کو نظر آئے، بلکہ وہ ایک فریم کے اندر لگا ہوا معلوم ہوگا کہ ہر چیز اپنی جگہ پر ٹھیک ٹھیک. سب سے پہلے لیجیے اما من اعطا، اعطاء جو وصف اول. امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ازالۃ الخفاء ان کی ایک بہت ہی اعلیٰ اور بہت ہی علمی اور بہت ہی محققانہ تصنیف ہے. بدقسمتی سے ہم اپنے وہ پچھلے اسلاف جو ہیں ان سے تو کیا واقف ہوں گے، یہ جو 200 برس پہلے کی شخصیتیں اس برے صغیر کی ہیں ان سے بھی واقف نہیں رہے. ازالۃ الخفاء پڑھیے، ازالۃ الخفاء عن خلافت الخلفاء. یہ پروپیگنڈے کے طوفان جو اٹھائے گئے اور جس کا گردہ جو ہے وہ فضا میں اس طریقے سے ہے جیسے کہ کبھی کبھی وہ ڈسٹ سسپینشن ہو جایا کرتی ہے اور گردہ جو ہے وہ پورے فضا کے اندر وہ ایک سسپینشن کی شکل اختیار کر لیتا ہے. اگر ان کو دور کرنا ہے تو شاہ ولی اللہ دہلوی کی 2 تصانیف، ازالۃ الخفاء عن خلافت الخلفاء اور دوسری قرۃ العینین فی تفضیل الشیخین. اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ ابھی چھپ گئی. حال ہی میں یہی آپ کے ہاں میں ایک مکتبے نے اسے شائع کر دیا ہے، لاہور ہی کا ایک مکتبہ. تو یہ عظیم کتابیں. تو شاہ ولی اللہ ازالۃ الخفاء میں یہ لکھتے ہیں، محققین کا قول نقل کرتے ہیں کہ حضرت عثمان کو جو ذوالنورین کا خطاب ملا اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ان میں 2 سخاوتیں جمع ہو گئی تھیں. ایک سخاوت ان کی اسلام لانے سے پہلے کی زندگی کی ہے اور ایک سخاوت کی شان وہ ہے جو اسلام لانے کے بعد اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کرنے کے بعد ظاہر. ذوالنورین میں عرض کر چکا کہ اصلاً تو اسی لیے کہ 2 بیٹیاں حضور کی حضرت عثمان کے نکاح میں آئی، لیکن یہ بھی ہے حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی لکھ رہے ہیں محققین کا قول کہ حضرت عثمان کو ذوالنورین اس لیے بھی کہا گیا بعض حضرات کے نزدیک کہ ان میں 2 سخاوتیں جمع ہو گئی. وہ اس وقت بھی جبکہ ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز نہیں ہوا، کل 5 برس چھوٹے حضور سے. جب حضور 40 برس کے تھے وحی کا آغاز ہوا، حضرت عثمان 35 برس کے تھے، تو زیادہ لمبا چوڑا فرق نہیں ہے. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑے ان کے تعلقات تھے، بہت دوستی تھی.
اس لیے کہ مزاجن بھی بڑی مناسبت تھی. وہی معاملہ پے کرے جود و سخا ابو بکر ہے اور وہی پے کرے جود و سخا حضرت عثمان. لوگوں کی مہمانداری کرنے والے، غرباء اور یتیموں پر خرچ کرنے والے. اس وقت سے وہ سخا اور اعطاء کا جو وصف ہے وہ بتمام و کمال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں موجود تھا. پھر ایمان لانے کے بعد جیسے کہ حضرت ابو بکر صدیق کی شان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اپنا سارا اثاثہ لگا دیا محمد کے مشن کی تکمیل کی خاطر صلی اللہ علیہ وسلم. کتنے ہی غلام ہیں کہ ان کو اپنے پیسے سے خریدا اور آزاد کر دیا جو ایمان لے آئے تھے. وہ سرمایہ جو ہے کہ متمول ترین لوگوں میں سے مکے کے، لیکن وہ وقت بھی آیا ہے غزوہ تبوک کے وقت کہ سارا جھاڑو پھیر کر گھر میں جو کچھ تھا وہ لا کر رکھ دیا، کچھ نہیں چھوڑا. تو یہ تو ہے صدیق اکبر، ان کے مقام اور مرتبے کو تو کوئی نہیں پہنچ سکتا. لیکن میں جو بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اسی صدیقیت کبریٰ کا ایک عکس تو ہوگا جو ہر صدیق میں نظر آئے گا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں وہی دیکھیے وہی وصف ہے. بیر روما خرید رہے ہیں اس لیے کہ مسلمانوں کو تکلیف ہے. مسلمانوں کی عورتیں جاتی ہیں پانی لینے کے لیے تو یہود چھیڑتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، فکرے کرتے ہیں. وہاں پر جو ہے وہ عزت جو ہے مسلمانوں کی وہ اس طریقے سے اس کی توہین و تذلیل ہو رہی ہے. حضور نے ذرا اشارہ کیا کہ کوئی ہو جو یہ کام کرے کہ اس بہت مہنگا کنواں، میٹھے پانی کا کنواں، مدینہ منورہ سے تقریباً 2-2.5 میل کے فاصلے پر باہر اب بھی جائیے وہ کنواں موجود ہے. اسے خریدا اور خرید کر وقف کر دیا. اور وسعت کا یہ عالم ہے اپنے آخر ظرف ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ الناس کالمعادن، لوگ معدنیات کے مانند ہیں. سونے کی دھات اگر وہ اور کی شکل میں ہے تو وہ بھی تو سونا ہی ہے، صرف یہ ہے کہ اس کے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی مٹی بھی ملی ہوئی ہے. آپ نے اسے کٹھالی میں ڈالا، صاف کر لیا، وہی سونا سونا ہی رہے گا، سونا تو نہیں بدلے گا. تو فرمایا خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام، جو تم میں سے بہترین لوگ تھے جاہلیت کے دور میں وہی اسلام میں بہترین. جو اس وقت سونا تھا وہی اب سونا ہے، لیکن وہ اب ذرے خالص بن گیا ہے. اب اس میں جو امپیورٹیز تھی، جو اور چیزیں تھیں وہ ختم ہو گئی، اور جو اس وقت چاندی تھی وہ چاندی ہے، وہ اب خالص چاندی ہو گئی. تو اسی اعتبار سے حضرت عثمان کا معاملہ وہی جود و سخا کا عالم. خود یہ فرماتے ہیں کہ حضور کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد کوئی جمعہ میری زندگی میں ایسا نہیں گزرا جس میں کہ میں نے کسی نہ کسی غلام کو آزاد نہ کیا ہو. اور اگر کسی وقت اتفاقاً ایسا ہوتا کہ کسی جمعے کو میں کوئی غلام آزاد نہ کر سکتا تو اگلے جمعے میں 2 غلام آزاد. یہ ہے معاملہ حضرت عثمان کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس سے ہم واقف نہیں، اس لیے کہ ہم نے تو چند چیزیں جو بہت سی مشہور ہیں پڑھنے کی طرف توجہ نہیں. ہمیں اور چیزوں سے فرصت ہو تو ہم دیکھیں. تو یہ معاملہ اور پھر وہ بیر روما کا معاملہ دیکھیے، مسجد نبوی کی توسیع کا معاملہ دیکھیے، اور وہ جیش عسرہ غزوہ تبوک کا وقت جہاں حضرت ابو بکر اس انتہا کو پہنچے ہیں کہ اپنا سب کچھ اساس البیت تک لا کر حضور کے قدموں میں ڈال دیا. حضور ممبر پر ہے اور لوگوں کو بار بار ترغیب دلا رہے خرچ کرو. حضرت عثمان کھڑے ہوتے ہیں. حضور 100 اونٹ اس کے تمام ساز و سامان سمیت پالان اور پورا سامان راشن اس پر لدا ہوا میری طرف سے حاضر. حضور کو معلوم ہے کہ مہم کتنی بڑی، کتنی ضرورت ہے. حضور پھر فرماتے ہیں. پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت عثمان کھڑے ہوتے ہیں. حضور 200 اونٹ میں پیش کرتا ہوں. حضور پھر بھی مزید جو ہے لوگوں کو ترغیب دلا رہے ہیں. پھر وہ کھڑے ہوتے ہیں. حضور 300 اونٹ میری طرف سے کہ جو پورے ساز و سامان کے ساتھ پیش کر دیے گئے. حضور فرماتے ہیں کہ عثمان اس وقت نقد کی ضرورت بھی ہے. حضرت عثمان جاتے ہیں اپنے گھر اور کہتے ہیں اپنے جو بھی وہاں پر کارندے ہیں کہ جتنا بھی اس وقت نقد ہے جمع کر لو. وہ سارا لے کر 1000 دینار، یہ درہم نہیں ہے دینار ہے، اشرفیاں، وہ خالص سونے کی اشرفیاں وہ لے کر آتے ہیں ایک تھیلی میں جو اپنی آستین میں چھپائی ہوئی لاتے ہیں اور حضور بیٹھے ہوئے ہیں حضور کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں. حضور دیکھتے ہیں 1000 دینار. الفاظ آئے ہیں بعض روایات میں کہ جوش مسرت سے حضور کا کہ چہرہ مبارک کی رنگت اتنی سرخ ہو جاتی ہے کہ الفاظ یہ آئے ہیں کہ جیسے آپ کے رخساروں پر انار جو ہے وہ نچوڑ دیے گئے ہیں. اتنی خوشی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
اس وقت جب کہ وہ اونٹوں کا اعلان کر رہے تھے حضرت عثمان، اس وقت بھی جب حضور ممبر سے نیچے اترتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد عثمان کو کوئی عمل نقصان نہیں پہنچا سکتا، اگرچہ اس کا کوئی امکان نہیں کہ کوئی برا عمل صادر ہوگا، اس کا کوئی امکان نہیں، لیکن یہ ہے کہ اس مقام اور مرتبے کی صرف وضاحت کے لیے کہ افعل ما شئت، اب جو چاہو تم کرو، تمہارے لیے کوئی عمل جو ہے اب وہ تمہیں گزن پہنچانے والا نہیں۔ اور اس کے بعد روایات میں آیا ہے کہ حضور اپنی جھولی میں ان اشرفیوں کو الٹتے پلٹتے رہے، چہرہ مبارک پر مسرت کی وجہ سے کیفیت وہ جو میں بیان کر چکا، اور اس وقت پھر حضور نے وہی الفاظ دہرائے کہ آج کے بعد عثمان جو کرے اس کو کوئی نقصان پہنچنے والا نہیں۔ یہ ہے وہ اعتاد شان حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ جس میں وہ بالکل نظر آتے ہیں کہ جیسے عکس کامل ہے حضرت ابو بکر صدیق کا رضی اللہ تعالی۔ صدیق اکبر ایک مرتبہ کامل ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور حضرت عثمان معلوم ہوتا ہے کہ عکس کامل ہے حضرت ابو بکر صدیق کے رضی اللہ تعالی۔ آگے چلیے، اما من اعطا واتقى، اب تقویٰ پر ہے۔ تقویٰ کے بارے میں استیعاب کا ایک قول شاہ ولی اللہ ہی نے نقل کیا رحمت اللہ علیہ کہ حضرت عثمان خود یہ فرماتے کہ میں نے کبھی بھی جاہلیت، اس معنی میں تو جاہلیت کا کوئی دور آیا ہی نہیں، صدیق پر جاہلیت کا دور نہیں آتا، لیکن ہم زمانی اعتبار سے کہہ رہے ہیں کہ وہ زمانہ کہ جو حضور پر وحی کے آغاز سے پہلے کا زمانہ اسے اب دور جاہلی کہتے ہیں۔ میں نے کبھی بھی نہ زنا کیا نہ چوری کی، اور یہ قول بھی نقل ہوا ہے کہ حضرت عثمان اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دونوں نے جاہلیت ہی میں شراب کو اپنے اوپر حرام کر دیا تھا۔ یہ وہ فطرت سلیمہ ہے، یہ وہ انسان کی فطرت، حضور جو فرماتے ہیں کہ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ فطرت اسلام لے کر ہر انسان آتا ہے، یہ تو پھر مسخ ہو جاتی ہے فطرتیں، تب یہ برائیاں اور یہ عیوب اور یہ خرابیاں اور یہ فحش حرکات کا صدور ہوتا ہے، ورنہ اگر فطرت اپنی صحت اور سلامتی پر برقرار رہے تو فطرت انسانی جو ہے وہ تو اس فاطر کی بنائی ہوئی ہے، اس میں تو کوئی کمی نہیں۔ تو اس فطرت سلیمہ پر ہوتا ہے ہر صدیق، ہر نبی بھی اور ہر صدیق بھی۔ مزاجن صدیقین کا مزاج بالکل انبیاء کا مزاج ہوتا ہے۔ یہ بات دوسری ہے کہ کسی کا دستے ہنائی باغ میں کوئی گیا اور کوئی پودا ہے گلاب کے پھول اس میں کھلے ہوئے ہیں، کسی کا دستے ہنائی کسی ایک پھول کو چن لیتا ہے، یہ اس کا انتخاب ہے، ورنہ گلاب کے پھول وہاں ہیں اور بھی ہے اس پودے میں، جس کو چن لیا استفاء اور اجتباء کا مقام جس سے حاصل ہو گیا وہ مصطفیٰ اور مجتبیٰ ہو گئے، اور بقیہ جو وہ پھول ہیں وہ حسد میں جلتے نہیں کہ وہ یہ کہے کہ انہیں یہ مقام کیوں حاصل ہو گیا، بلکہ جیسے ہی ان کی طرف سے دعوت آتی ہے وہ لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو جاتے ہیں، اور ایک لحظہ کا توقف بھی نہیں ہوتا ہے تصدیق میں کہ فوراً تصدیق کرتے ہیں۔ یہ ہے صدیقیت کی شان۔